یہ مہمان کرام کے تشریف آوری ہمارے لیے، تمام طلباء کے لیے، علماء کے لیے خوش آمدید ہے. ہم مرحبا کہتے ہیں، اہلا وسہلا کہتے ہیں. دارالعلوم ایک علمی مرکز ہے. اس حیثیت سے دارالعلوم کا تعلق ساری دنیا کے ملکوں سے ہے. جہاں سے طلباء آتے ہیں، ہندوستان کے طلباء جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں مدارس کا قیام ہوتا ہے. تعلق ہے اور یہ تعلق ہندوستان ہی کے ساتھ نہیں، ساری دنیا کے ممالک سے ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق ایک بہت مضبوط دوسرا تعلق بھی ہے. آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے ہندوستان کی جہاد آزادی میں جو کام کیا ہے وہ ہندوستان کے کسی دوسرے آدمی نے نہیں کیا ہے. 5 سال تقریباً 4 سال مالٹا کے اندر انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے اپنا وقت گزارا آزادی کے وطن کے لیے انگریز کے خلاف. اور ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک حکومت قائم کی، جلا وطن حکومت قائم کی، جس کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی کو انہوں نے افغانستان بھیجا اور ان کے وہاں تعلقات قائم ہو گئے. وہاں ایک دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے جو قاضی عبد الرازق کے نام سے، عبد الرزاق کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کے تعلقات تھے، انہوں نے ان کو امیر حبیب اللہ تک پہنچایا. یہ واقعہ سن 1915 کا، یعنی آج سے 110 سال پہلے کا تعلق ہے. ہمارا یہ تعلق آزادی وطن کے سلسلے کے اندر ہے، جس کے اندر وہاں جلا وطن حکومت قائم کی گئی. مہاراجا پرتاپ سنگھ، اس کے بعد مولانا برکت اللہ صاحب، اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی اس کے وزیر خارجہ بنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک ایسی حکومت جو ساری دنیا کے اندر یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں کرتا، ہمارے اکابر نے اس کا مقابلہ کیا، ان کو دھول چٹائی اور ان سے ملک کو آزاد کرایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے علماء اور طالبان کے خاص طریقے پر حکومت وہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء اور پڑھے ہوئے لوگوں سے پڑھی ہوئی حکومتیں، چاہے وہ مولانا بن نوری ہوں، چاہے وہ مولانا محمد شفیع صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک ہوں، جو ہندوستان کے ہمارے علماء کا طریقہ تھا کہ وہ اس کے مقابلے کے اندر پہاڑ کی طرح کھڑے تھے. آپ نے اسی طریقے کو اختیار کر کے دنیا کی 2 حکومتیں، چاہے وہ روس کی حکومت ہو چاہے امریکہ کی حکومت ہو، آپ نے ان دونوں کو دھول چٹائی ہے اور اپنے ملک کو ان سے آزاد کرایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے اکابر کے طریقہ کار کا بڑا دخل ہے. اس لیے آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی اور آپ کے اکابر کی مادر علمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جو انتہائی مضبوط کارنامے کیے ہیں، آپ کے کارنامے ان کے بعد اور ان سے حاصل کردہ کارنامے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیں. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، ملک کی آزادی کے اعتبار سے جو آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب یقیناً ذخیرہ آخرت ان کے لیے بھی ہوگا. آج اگر وہ پابند زمین بنے ہوئے ہیں اور قبرستان کے اندر قبر ہے، لیکن ان کی زندگی زندہ ہے. آپ دارالعلوم کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جو کچھ اختیار کیا ہے ہم ان کو بھی انہی کی خوشاچینی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے پروگرام کو بلند کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے. آج آپ کا ملک ساری دنیا کے اندر ایک اسلامی ملک ہے جس کے اندر اسلام قرآن حدیث کے حدود و قصاص کو آپ نے قائم کر رکھا ہے. ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ملک کو ترقی دے اور جس سیاسی جذبے کو آپ نے زندہ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس جذبے کے اندر قوت عطا فرمائے.
ملک کے اندر دوسرے مسلمانوں کی ریاستوں کے لیے ایک طریقہ کار ثابت ہو سکے، اور جو آپ کے ارد کی ریاستیں ہیں، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، پاکستان ہے اور روس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں، وہ بھی اسلامی نظام کے اسی طریقہ کار کو خدا کرے قائم و دائم کر سکیں، اس طرح اسلام زندہ و جاوید رہے، بول بالا ہو۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک جو آزادی وطن کی چلی تھی وہ دارالعلوم کی اسی سرزمین سے چلی تھی، افغانستان تک پہنچی، آپ نے اسے اختیار کیا۔ آج اپنی مادر علمی کے اندر گویا کہ آپ مادر وطن کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے دل اس سے خوش ہیں، آپ جس جذبے کو دیکھ رہے ہیں یہ اسی خوشی کا جذبہ ہے۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائیں، دارالعلوم کی طرف سے آپ بھی سلام قبول کریں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو بھی ہمارے جذبے کو پیش کریں اور ہمارا سلام پیش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔